نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 58 میں خوش آمدید۔ شیخ ابی طالب کی جو محصوری کا دور ہے اس کو بیان کر رہے تھے، اور اس کے دوران ہونے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ستانے والے افراد تھے جو مختلف طریقوں سے ہیلے بہانوں سے اللہ کے نبی کو اذیت دیتے تھے، ان کے بارے میں کچھ باتیں، کچھ واقعات پچھلے اقساط میں آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ ایک اور واقعہ اسی ضمن میں نقل کروں گا۔ جیسا کہ روش یہ رکھی ہے اور آپ بھی متوجہ ہیں کہ ہم واقعات کو اور پھر قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان آیات کے ضمن میں یہ واقعات ہیں اکثر جو آپ کی خدمت میں اب تک بیان کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابی بن خلف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی کو لے کر آیا جو چورا چورا ہو گئی تھی، اور اس نے جا کے اللہ کے نبی کو وہ ہڈی لے کے گیا اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کے گل سڑ جانے کے بعد اس کو اٹھائے گا؟ پھر اس نے اس ہڈی کو چورا چورا کر کے ہوا میں پھونک دیا، اس نے ہوا کے اوپر اس کو بکھیر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں میں یہی بات تو کہتا ہوں کہ اللہ اس کو بھی اور تجھ کو بھی، تم دونوں کو ایسی حالت میں ہو جانے کے بعد اٹھائے گا، پھر اللہ تجھے آگ میں ڈال دے گا۔ یہ جو واقعہ تھا اسی کے متعلق قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 78 اور اس سے آگے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اور اس نے ہمارے لیے مثال بنا دی، اور تو اپنی پیدائش کو بھول ہی گیا۔ اس نے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا ایسی حالت میں کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ اس کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ذات تو ہر ایک مخلوق کو خوب جاننے والی ہے، جس نے ہرے درخت سے آگ پیدا کی، پھر دیکھو کہ تم اسی ہرے درخت سے آگ روشن کرتے ہو۔ یہ جیسے خود درختوں کا اس میں سے لکڑی اور اس میں سے آگ کا جلنا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عرب میں ایک درخت ایسا تھا خاص کہ اس کی گیلی لکڑی کو ہی آپس میں رگڑ دیا جائے تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ یہ اس کا ابی بن خلف نے جو اللہ کے نبی کے سامنے ہڈی لا کے اس نے وہ بات کی، قرآن مجید کی ان آیات میں اس کا جواب تھا۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسود ایک شخص تھا، اسود، اور اسی طرح ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل، جو یہ تارے تقریباً قریش کے وہ سن رسیدہ افراد تھے کہ جو سرداران قریش بھی تھے، اور ان کے عمر کے لحاظ سے اکابرین قریش، یا آج کی زبان میں کہوں تو اس مشرکین کے انٹلیکچولز تھے۔ تو اللہ کے نبی جب طواف کر رہے تھے تو وہ آپ کے راستے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا آؤ اس بات پر بھی غور کر لو
کہ ہم اس ذات کی بھی پرستش کرتے ہیں جس کی تم پرستش کرتے ہو. یوں کرتے ہیں کہ جس خدا کا تم کہہ رہے ہو ہم اس خدا کی عبادت بھی شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہم اپنے ان بتوں کے ساتھ اس کی بھی عبادت ہم شروع کر دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ تم بھی ان چیزوں کی پرستش کرو جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، کہ ہم اور تم باہم جو ہے پھر معاملوں میں شریک ہو جائیں. اگر وہ پرستش جو تم کرتے ہو ہماری پرستش سے بہتر ہو تو ہم اس سے مستفید ہوں گے، اور اگر ہم وہ پرستش جو ہم کرتے ہیں تمہاری پرستش سے بہتر ہو تو تم اس سے مستفید ہو جاؤ گے. یعنی مطالبہ یہ تھا کہ تم رسول خدا سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، عبادت کریں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ ہم میں سے جو بھی، یعنی اس طرح ہم ایک باہمی تعاون والی کیفیت میں آ جائیں گے کہ اگر ہمارے معبودوں کی پرستش جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے، زیادہ مفید ہے تو آپ اس سے مستفید ہوں گے. آپ کے معبود کی پرستش مفید ہے تو ہم آپ سے، آپ کی اس عبادت سے ہم مستفید ہوں گے. یہ ان کا مطالبہ تھا جو اللہ کے نبی کے سامنے آ کر طواف کے دوران انہوں نے کیا. اس کے جواب میں سورہ مبارکہ کافرون نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بنام خدائے رحمان رحیم، کہہ دیجئے اے کافرو میں ان بتوں کو نہیں پوجتا ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، اور نہ ہی تم اس اللہ کی بندگی کرتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، اور نہ ہی میں ان بتوں کی پرستش کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پس تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہ ان کے لیے جواب تھا کہ اب وقت یہ ہے کہ مجھے تمہاری کسی ایسی پرستش کی ضرورت نہیں کہ تم سب کو تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو مجھے بھی میرے کاموں کا بدلہ ملے گا. خیر، یہاں پر یہ سورہ کافرون کا شان نزول تھا جو اس طرح کے ان کے مطالبے کہ جو جاہلانہ ایک مطالبہ تھا اس کے جواب میں نازل ہوا. اسی طرح ابو جہل کا بھی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر دیتا ہوں. میں اس وقت یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس دوران میں اللہ کے نبی کے اس دور میں، یعنی اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے ان 13 سالوں کے اندر جو واقعات درپیش آئے ہیں، میری کوشش یہ ہے کہ ان واقعات کو ایک ایک کر کے زیادہ سے زیادہ واقعات کو ہم بیان کریں، تاکہ ہم اس دور کا جو مسئلہ تھا، اللہ کے نبی کو جس طرح کی مشکلات اوائل اسلام میں اس دین کو پھیلانے میں، دین کے پیغام کو پہنچانے میں اللہ کے نبی کو جس طرح کی مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ہم اس کو باور کر سکیں. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں مشرکین کی عادتوں کا، ان کے افکار کا، ان کے نظریات کا، ان کے مزاج کا اور ان کے ان معاملات کا، ان کے مسائل کا کہ جو درپیش تھے اسلام کے لیے جب اسلام ان تک منتقل کیا جا رہا تھا، ان سے بھی ہم واقف ہو جائیں، اور پھر ہم اپنے معاشروں کو، اپنی زندگی کو، اپنے گھروں کو، اپنے خانوادوں کو دیکھ سکیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی، ہمارے گھروں میں، ہمارے مزاجوں میں، ہمارے معاملات میں، ہماری زندگی میں اس طرح کے مسائل آ جائیں، اس طرح کی عادتیں ہوں، اس طرح کی چیزیں ہوں کہ جو اس زمانے میں مشرکین کے اندر تھی، اس زمانے میں اسلام کے جو مقابل میں لوگ کھڑے تھے ان کے اندر تھی، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں. ابو جہل بھی ظاہر ہے کہ یہ سرغنہ تھا ان قریش کے سرداروں کا، اور یہ وقتاً فوقتاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتا تھا، اور جہاں اسے موقع ملتا تو یہ مذاق اڑاتا تھا اللہ کے نبی کی تعلیمات اور پیغامات کا. جس وقت قرآن مجید نے بھی ذکر کیا کہ اہل جہنم کی خوراک کے طور پر زقوم کا ذکر ہوا، تو ابو جہل نے کہا کہ اے گروہ قریش، کیا تم جانتے ہو کہ درخت زقوم کیا ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جس سے رسول اللہ تمہیں ڈراتے ہیں؟ تو قریش نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم. اس نے کہا کہ یثرب کی عجوہ کھجوریں مکھن کے ساتھ، واللہ اگر ہمیں ان پر قدرت ہو تو ہم انہیں بڑے مزے سے نگل کے کھا لیں گے. یعنی یہ اس نے، یعنی ظاہر ہے کہ قرآن نے جب اس پر بات کی اہل جہنم کی خوراک جو ہے وہ زقوم کا درخت ہے،
تو اور اس کے بارے میں اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو یہاں پر پھر سورہ مبارکہ دخان میں آیت نمبر 43، 44 اور 45 ان میں اس کا جواب دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ بنام خدا الرحمن الرحیم۔ یعنی یہ جو کہہ رہا تھا نا زقوم، وہ عرب کی جو عجوہ کھجوریں ہیں جس کے ساتھ مکھن بھی شامل ہو، کہا جا رہا ہے بھئی درخت زقوم تو نافرمانوں کی خوراک ہے، گناہگاروں کی خوراک ہے، اور وہ کیسا ہے؟ وہ پگھلی ہوئی دھات کی طرح گرم ہے، وہ جس طرح پانی ابلتے ہوئے پانی کی طرح، یعنی یہ پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہے کہ جو پیٹ میں جا کے ایسے جوش مارے گا کہ جیسے ابلتے ہوئے پانی کو جوش آتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ اس میں کل محل، محل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تانبے یا سیسا یا اس طرح کی کسی دھات کو جب پگھلا دیا جائے، گلا دیا جائے تو اسے محل کہا جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے قرآن مجید کی آیات کے شان و نزول میں یہ واقعات موجود ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ آیات سے استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پر جب مکہ میں یہ حالات چل رہے تھے اور اللہ کے نبی اور بنی ہاشم کی محصوری کا یہ دور تھا، اور یہ شیب ابی طالب میں پھنسے ہوئے تھے، اور وہاں پر قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھے، تو یہاں ایک جو موقع، ایک جو موضوع آیا وہ یہ تھا کہ جو حبشہ گئے تھے اللہ کے نبی کے اصحاب ہجرت کر کے، ان میں سے بعض مہاجرین کو اس طرح کی خبر وہاں تک پہنچ گئی کہ قریش کے تمام جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب مکہ کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس خبر کے سننے کی وجہ سے کچھ اصحاب ادھر سے حبشہ سے واپس مکہ آ گئے۔ یہ سے ابن ہشام نے اس کو نقل کیا ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے سرزمین حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، انہیں مکہ والوں کے اسلام اختیار کرنے کی خبریں ملی، تو وہ اس خبر کے ملتے ہی ان میں سے بعض لوگ واپس آ گئے۔ جب وہ مکہ کے قریب ہوئے تو انہیں اطلاع ملی کہ مکہ والوں کے اسلام اختیار کرنے کی خبر جو ان سے بیان کی گئی تھی وہ غلط تھی، تو ان میں سے کوئی شخص بھی مکہ نہ آیا بجز ان لوگوں کے جنہوں نے کسی کی پناہ لی یا چھپ کر آئے۔ ان میں سے جو لوگ آپ کے پاس مکہ میں آ گئے تو وہ پھر مدینہ ہجرت کرنے تک پھر وہاں رہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ شامل رہے جنگ بدر میں بھی، اور کچھ تھے کہ جو مکہ میں واپس تو آ گئے لیکن مکہ سے ہجرت میں رسول اللہ کے ساتھ مل کر مدینہ نہیں جا سکے، یہ پھر رک گئے یہاں پر، یہ مکہ میں رہ گئے۔ بعض جو تھے وہ بدر اور اس طرح کے معرکوں میں جا کر شامل بھی ہوئے، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو غزوہ خندق کے موقع پر جا کر اللہ کے نبی سے ملے۔ ایک واقعہ اسی وقت کا کہ جب مہاجرین حبشہ میں سے بعض واپس آئے، وہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ عثمان ابن مظعون اللہ کے نبی کے صحابی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک بچے کا نام عثمان اسی عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا تھا۔ عثمان ابن مظعون جو ہیں وہ غزوہ بدر کے بعد غالباً وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رحلت کر گئے تھے، رسول خدا نے ان کی رحلت پر آپ نے بہت غم کا اظہار کیا تھا۔ تو عثمان ابن مظعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عثمان جس وقت وہاں سے حبشہ سے واپس آئے تو وہ جب یہاں پر مکہ میں آنا چاہے تو ولید بن مغیرہ جو ہے انہوں نے عثمان کو امان دی، تو پس وہ ولید بن مغیرہ کی امان میں پھر چلتے پھرتے تھے، اور ان کو ظاہر ہے کہ اس کی امان کی وجہ سے تنگ نہیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون خود کہتے ہیں، جو سیرت ابن ہشام نے نقل کیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا صبح و شام ایک مشرک کی پناہ میں چلتے پھرتے رہنا، ایسی حالت میں کہ میرے دین والے اللہ کی راہ میں وہ بلائیں اور ایذائیں برداشت کر رہے تھے جو مجھ پر نہ پڑ رہی ہوں۔ کہتے میں اپنے نفس میں اس چیز کی وجہ سے پریشان تھا۔ کہتے میں گیا عبد مغیرہ بھی ولید بن مغیرہ کے پاس اور اس سے کہا کہ میں تمہاری پناہ تمہیں واپس لوٹاتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ نے آ کر اس میں کعبے میں آ کر اعلان کر دیا کہ اب عثمان ابن مظعون میری پناہ میں نہیں ہے۔ بس حضرت عثمان ابن مظعون اس وجہ سے کہ میں تو پناہ میں ہوں لیکن باقی مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں،
انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پناہ کو واپس کیا، اور بعد میں حضرت عثمان ابن مظعون کو بہت سی تکلیفوں کا اور ایک دو لوگوں نے ان کو مارا بھی، اس کے سامنے بھی کرنا پڑا۔ یہاں پر اختتام کر رہا ہوں انشاءاللہ، یہاں سے بعد اگلی قسط میں باقی باتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔